الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ المعارج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم نے آیات منتخب کیے ہیں وہ سورہ معارج کی ہیں۔ ان آیت میں سب سے پہلے ہم ترجمانی سے گزر جاتے ہیں۔ یبصرونہم، وہ سب ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یود المجرم، گناہگار خواہش کریں گے، مجرم خواہش کریں گے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں اپنے بیٹے۔ وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے وہ خاندان جس میں وہ رہتا تھا۔ ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے آدمی زمین میں ہیں سبھی کو۔ ثم ینجیہ، پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے۔ تو یہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کچھ چیزوں کو، کہ یہاں پہ ایک تو یہ کہ مجرم رشتے گنا رہا ہے اپنے، یعنی کہ کس کس کو لے لے وہ۔ لیکن کیا آپ نے نوٹ کیا کہ مجرموں نے جن رشتوں کا ذکر کیا ہے اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے بدلے میں، کہیں اس نے اپنی والدہ کا ذکر کیا ہے یا اپنے والد کا ذکر کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ جبکہ سورہ عبسہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے۔ تو یہاں پر والدہ اور والد کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہاں بھاگنے کا ذکر ہے۔ جبکہ جو آیت آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس کو ہم نے اپنے ٹاپک میں پک کیا ہے، اس کا تعلق فدیہ سے ہے، یعنی پیئنگ ایز رینسم۔ مجرم چاہے گا کہ وہ یعنی ان رشتوں کو دے دے اس دن، جب کہ سزا کا دن ہوگا، سزا کے بدلے میں وہ ان سبھی کو دے دے اور خود عذاب سے بچ جائے۔ اور وہ کس کس کو دینا چاہے گا فدیے میں؟ اس کی اولاد نمبر 1 اس کو دینا چاہے گا، نمبر 2 اس کی بیوی کو، نمبر 3 اس کے بھائی کو، نمبر 4 اس کے قریبی لوگوں کو یعنی کنبے والوں کو، اور نمبر 5 وہ جو کوئی بھی زمین پر ہے، یعنی سب کچھ لے لے مگر کسی طرح مجھے نجات مل جائے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے والدین کا ذکر نہیں کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اپنی نجات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کو نہیں دے سکتا۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سوال تو وہی ہے کہ کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ اس لیے کیونکہ اگر وہ ان کا ذکر بھی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم فرما برداری اختیار کرو اپنے والدین کی، تم ان کے خیر خواہ بنو، اور تم ان کے اوپر یعنی تم ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، اور الٹا تم ان کو فدیے میں پیش کر رہے ہو۔ یہ چیز یعنی ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کی عزت، ان کا احترام، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہاں مجرم ان کا نام لینے کی ہمت نہیں کرے گا اس دن۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ کیا یہ احسان کی روش اختیار کرنے کو کہا تھا میں نے؟ کیا یہ احسان ہے؟ احسان ایسے ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ اور سوچئے کہ اگر کوئی شخص فدیہ مانگ رہا ہے، تو یعنی جیسے رینسم ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیا چیز دیں گے؟ وہ چیز جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوگا نمبر 1، یا پھر وہ چیز جو اس کو اچھی لگتی ہوگی، نہ کہ وہ چیز جو کہ اس کو ناپسند ہے۔ تو لہٰذا ہمارا رب اس کو ناپسند کرے گا کہ اس کو اس چیز کو کہا جائے جو
وہ سننا بھی نہیں چاہتا، یعنی اس طریقے سے اس کو سننا بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو والدین پسند ہیں تو اس کو دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا کیوں لگے گا؟ وہ اس لیے کہ مجرموں کے بدلے ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور یہ تو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن میں تقریباً 4 مرتبہ 4 مقامات پر الگ الگ اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ملے گا، یعنی جو ترجیح دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی، اس کا ذکر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیں، اپنے یعنی احسان طریقہ، جب سب سے احسن طریقہ ہے اس سے پیش آئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمارے والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہے یا دونوں فوت ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، قبر کو نور سے منور کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ دونوں حیات ہیں تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں اور دنیا میں ہی جنت کمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔